آپ چاہے اس یونیورسٹی کو باقی رکھو یا اس کو ڈھا دو. اگر آپ نے باقی رکھا تو اس کے در و دیوار پکاریں گے, اور اگر آپ نے اس کو ڈھا دیا تو اس کے کھنڈرات اور ملبوں سے آواز آئے گی کہ اعظم خان زندہ باد ہیں. ایک اعظم خان کو برباد کرنے کے لیے آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کتنے بچوں کی بھوش برباد کر رہے ہو, آپ کتنے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہو, اور آپ کتنے بچوں کے فیوچر پہ بلڈوزر چلا رہے ہو. ارے ہمارا بچہ پڑھے یا تمہارا بچہ پڑھے, ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بچہ پڑھے گا. یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور ہمیں آپ کو ہراساں کرنے کی, خوفزدہ کرنے کی, مرعوب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے, ایسے ماحول میں صرف ایک بات کہیں گے کہ میرے بھائیو ڈرو مت, آپ پڑھو. اور یہ علاج میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, یہ علاج تو الوہی علاج ہے, آسمانی علاج ہے. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت, محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ, آج ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے, آج اس کے تعلق سے دو چار باتیں کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور حالات پہ اگر تھوڑی سی بھی نظر رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آج ایک وشیش دھرم کو ڈھونڈ کر کے جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایک طرفہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں اور ہمارے جوانوں کی, ہمارے بچوں کی ماب لنچنگ کے معاملات ہیں, ہماری عبادت گاہوں کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی, بلکہ توڑا جا رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت کی ہماری حکومت ہے اس نے ٹھان ہی لیا ہے کہ ایک مخصوص طبقے کو ہمیں ہر طرح سے پریشان کرنا ہے, اس کو خوفزدہ اور ہراساں کرنا ہے, اور اس کو ہمیں ہر طرح سے نئے معاملات میں الجھا کے رکھنا ہے تاکہ ہمارے ملک کا اکثریتی طبقہ اس سے خوش ہو اور ان کا ووٹ بینک بنا رہے. لیکن اگر آپ ہماری 1400 سالہ تاریخ کو پڑھیں, ماضی پہ ایک نظر ڈالیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امت تو ہمیشہ سے حالات کے سرد و گرم, اس کے پیچ و خم اور زیر و بم سے گزرتی آئی ہے. اس کے لیے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے اور ہر دور میں اس کو آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے تمام تر معاملات اور اس کی سچویشن بہت زیادہ اسٹیبل اور مستحکم رہی ہو. مکہ میں ظلم ہوا, مدینے میں جنگیں ہوئیں, اندلس چھنا, بغداد اجڑا, اور ہمارے خون سے ندیاں سرخ ہو گئیں. مگر اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ اس امت کے کبھی حوصلے پست نہیں ہوئے. یہ امت ڈوب کر کے بھی ابھرتی رہی. ہاں, تاریخ میں ایک دور ملتا ہے کہ جب تاتاریوں کا فتنہ اٹھا تھا
تب اس امت کے حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہوئے تھے، اور اس وقت کا مسلمان اس فتنے سے اتنا مرعوب ہو چکا تھا، اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان راہی کوئی ہوتا اور راستے میں اس کو کوئی عورت ملتی اور کہتی کہ رکو، تم یہیں پہ ٹھہرے رہو، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، وہاں سے تلوار لے کر کے آؤں گی اور میں تمہاری گردن اڑا دوں گی، تو کہتے ہیں وہ مسلمان اتنا خوفزدہ اور مرعوب ہو جاتا، اور اس قدر وہ حالات سے سہما ہوا تھا کہ اس کے اندر اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی اسی جگہ پہ کھڑے رہ کر کے انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب یہ گھر جائے، تلوار لے کر کے آئے اور میری گردن اڑا دے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا نے دیکھا کہ اس امت نے جیسے تیسے حالات کا سامنا کیا، اپنی توانائی اکٹھا کی اور ساری ہمتیں جٹا کر کے ایک بار پھر سے یہ امت کھڑی ہوئی، اور آج تلک بہرحال یہ کھڑی ہے۔ ہم کو مٹانے والے بڑے بڑے آئے، مٹ گئے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ آج ایک بار پھر سے اسی طرح کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہی صورتحال، وہی ساری سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو روزگار سے دور کیا جا رہا ہے، وہ کاروبار کرنے جاتے ہیں، ان کو بھیڑ اکٹھا ہو کر کے ایک مذہبی نعرہ لگانے کے لیے بولتی ہے، نہیں لگاتے ہیں، مار پیٹ کرتی ہے۔ کمپنیوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور سیاست میں تو ہمیں بالکل اچھوت بنا دیا گیا ہے، اور اب علمی طور پر بھی تعلیم کے میدانوں میں ایجوکیشن سے بھی ہمیں محروم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مدرسوں کو توڑا اور صرف ہمیں نہیں، سرکاری اسکولز کتنے بند ہو رہے ہیں، اور اب ایک وشو ودیالیہ اعظم خان کی بنائی ہوئی محمد علی جوہر یونیورسٹی، جو ایشیا کا ایک بہت بڑا تعلیمی مرکز ہے، اب وہ بھی ان کی نظروں میں آ گیا ہے، اور 2 روز پہلے فرمان جاری کر دیا گیا کہ وہاں پہ 40 بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، 40 میں سے 38 بلڈنگوں کو بلڈوز کر دیا جائے گا، صرف 15 دن کا ٹائم ہے ان کے پاس۔ اور بلڈوز کیوں کیا جائے گا؟ صرف اس لیے کہ ان بلڈنگوں کے نقشے پاس نہیں ہیں۔ اب آپ سوچئے، اگر اس چیز کو آپ بنیاد بنا کر کے اس یونیورسٹی کی 40 میں سے 38 بلڈنگوں کو توڑنے کا فرمان جاری کر رہے ہیں، تو یار شاید ہمارے ملک میں 90% عمارتیں اور بلڈنگیں ایسی ہیں کہ جن کے نقشے پاس نہیں ہیں۔ کیا آپ پورے ملک کو ڈھا دو گے؟ سب کو بلڈوز کر دو گے؟ نہیں کرو گے، مجھے پتا ہے۔ لیکن اس یونیورسٹی کے پیچھے جو تم پڑے ہو، وجہ نقشہ پاس نہ پاس ہونا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک مسلمان نے بنایا ہے، اور اس کا نام ایک مسلمان نام پر رکھا گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اب تو اعظم خان کی یونیورسٹی ٹوٹ جائے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی ہم کیا کہیں گے، جب انہوں نے توڑنے کا ہی ارادہ کر دیا ہے تو ہمارے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہاں، میں توڑنے والوں سے اور توڑنے والوں کے جو سپورٹرز ہیں، میں ان سے ایک سوال کروں گا، ہو سکے تو اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ ٹھیک ہے، آپ اس یونیورسٹی کو ڈھانا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، برباد کر دو، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کو توڑ کر کے تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ تمہارے بچوں کا کوئی بھلا ہوگا یا تمہارا کوئی بھلا ہوگا؟ کیا ملے گا؟ کون سا لابھ تمہیں حاصل ہوگا؟ آپ سوچ رہے ہو کہ میں اس کو توڑوں گا تو اعظم خان کا نام مٹ جائے گا، یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ اعظم خان کا نام تو اسی وقت امر ہو گیا تھا جس دن انہوں نے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اس علم کی دنیا کی نیو ڈالی تھی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو ایجوکیشن میں لگتا ہے، جو علم کی خدمت کرتا ہے اور جو تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا سے مر کر کے بھی کبھی مردہ نہیں ہوتا ہے، اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اور یہ صرف مسلمانوں سے نہیں فرمایا بلکہ دنیا میں بسنے والی ہر قوم، ہر سماج اور ہر ایک دھرم اور مذہب کے ماننے والوں سے فرمایا کہ اگر تم امر ہونا چاہتے ہو نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہونا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، کن عالمن او متعلمن
او مستمعن او محبا لہم، کہ اگر تم دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہونا چاہتے ہو تو یا تو تم عالم بن جاؤ، شکشک، علم بانٹنے والا، تعلیم دینے والا، تم عالم بن جاؤ، او متعلمن، اور یا تو پھر تم پڑھنے والے بن جاؤ، ودیارتی بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ، اسٹوڈنٹ بن جاؤ۔ اور اگر تم یہ بھی نہیں بن سکتے تو فرماتے ہیں او مستمعان، تیسرا یہ کہ تم نہ شکشک بن سکتے نہ ودیارتی بن سکتے، تو اتنا کرو کہ تم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں غور سے سنا کرو، ان کے لیکچرز سنو، ان کے دروس اور اسباق سنو، اور پھر ان سے سیکھ لو، ان سے فیض حاصل کرو۔ اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرماتے ہیں او محبا لہم، تو کم سے کم اتنا کرو کہ جب بھی تمہیں کوئی شکشک نظر آئے، جب بھی تمہیں کوئی ودیارتی نظر آئے، جب بھی تمہیں پڑھنے پڑھانے والے نظر آئیں تو تم ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا کرو، تم ان کا احترام کیا کرو، تم ان سے محبت کیا کرو۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، یہ چار بننا، یا تو عالم، یا تو متعلم، یا تو ان کی باتیں سننے والے، اور یا تو پھر ان سے محبت کرنے والے۔ اور اگر یہ چار نہیں بن سکتے نا تو پانچواں تو ہرگز مت بننا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نہ شکشک بن سکتے، نہ ودیارتی بن سکتے، نہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان کی باتیں سن سکتے، اور نہ ان سے محبت کر سکتے، تو کم سے کم ان سے دشمنی تو کبھی مت کرنا، علم والوں کے خلاف کوئی قدم مت اٹھانا، ان کے خلاف کوئی ایکشن مت لینا، ورنہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں فتالک، اگر تم پانچواں بننے کی کوشش کرو گے نا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تعلیم دشمنی کا انجام آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی کبھی تمہارا کوئی عزت سے نام لینے والا نہیں ہوگا، کبھی تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے کبھی تعلیم کے دشمن مت بننا، علم والوں سے دشمنی مت لینا۔ اور آج یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں شاید وہ اپنی بربادی کی داستان خود رقم کر رہے ہیں۔ ہاں، جب تک ستا ہے، جب تک آپ کے پاس پاور ہے، کر لیجئے جو کرنا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ یونیورسٹی کو ڈھائیں گے تو اعظم خان کا نام مٹ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ چاہے اس یونیورسٹی کو باقی رکھو یا اس کو ڈھا دو، اگر آپ نے باقی رکھا تو اس کے در و دیوار پکاریں گے، اور اگر آپ نے اس کو ڈھا دیا تو اس کے کھنڈرات اور ملبوں سے آواز آئے گی کہ اعظم خان زندہ باد ہیں، کیونکہ انہوں نے تعلیم پہ کام کیا ہے، انہوں نے علم کی خدمت کی ہے، اور ملک کے بچوں کی بھوش کے لیے انہوں نے اتنا بڑا وشو ودیالیہ بنایا ہے، تو ان کا نام نہیں مٹے گا۔ اب بتاؤ تمہارا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے بچوں کا کچھ بھلا ہوگا؟ ٹھیک ہے، چلو آپ ہمیں نہ پڑھنے دو، ہمیں علم سے محروم کر دو۔ اعظم خان سے آپ کو نفرت ہے یا اس یونیورسٹی کے نام سے آپ کو نفرت ہے؟ چلیے بھائی، آپ اس کا نام بدل دیجئے، یونیورسٹی کا سارا انتظام و انصرام اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، اگر وہاں کے سلیبس سے دقت ہے سلیبس بدل دیجئے، کم سے کم اس علم کی دنیا کو ڈھائیے تو مت، اس کو توڑیے تو مت، بلڈوز تو مت کیجئے، اس یونیورسٹی کو باقی رکھیے۔ ہمارے بچے نہ پڑھیں گے، کم سے کم تمہارے بچے تو پڑھیں، یا ارے ہمارا بچہ پڑھے یا تمہارا بچہ پڑھے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بچہ پڑھے گا، اور جب ہمارے ملک کا کوئی بھی بچہ پڑھے گا نا، وہ آگے بڑھے گا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اس لیے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے، ایک اعظم خان کو برباد کرنے کے لیے، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کتنے بچوں کی بھوش برباد کر رہے ہو، آپ کتنے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہو، اور آپ کتنے بچوں کے فیوچر پہ بلڈوزر چلا رہے ہو۔ یہ ایک یونیورسٹی پہ بلڈوزر نہیں چلے گا، یہ ہزاروں بچوں کے کیریئر پہ آپ بلڈوزر چلانے جا رہے ہو۔ تو یہ آج جس طرح کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں آپ کو مسلمانوں کو بالخصوص کبھی ہمارے بچوں کی موب لنچنگ کر کے، ہمارے خلاف قوانین بنا کر کے، یک طرفہ فیصلے سنا کر کے، مسجد مدرسوں پہ حملے کر کے، ہماری آئیڈنٹی اور ہماری شہریت کو مشکوک بنا کر کے، روزگار سے بے دخل کر کے، تعلیم سے محروم کر کے، سیاست میں اچھوت بنا کر کے،
یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور ہمیں آپ کو ہراساں کرنے کی، خوفزدہ کرنے کی، مرعوب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے ماحول میں ہم آپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنی قوم کے ایک ایک فرد سے صرف ایک بات کہیں گے کہ میرے بھائیوں، ڈرو مت، آپ پڑھو، آپ تعلیم حاصل کرو، آپ ایجوکیشن میں آگے بڑھو، کیونکہ ایجوکیشن ایک روشنی ہے، ایک لائٹ ہے۔ آپ دیکھیے نا، کوئی کمرہ ہو، کوئی گھر ہو جس میں تاریکی ہو، اندھیرا ہو اور وہ ویران پڑا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کبھی کبھار سانپ بچھو آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، موذی جانور آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار اس پہ بھوت اور پریت کا بھی ڈیرا ہو جاتا ہے۔ اب اس اندھیرے ویران گھر میں کسی انسان کو اچانک داخل ہونا ہو یا رہنا ہو تو اس کو ڈر لگتا ہے، اس کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی گھر میں لائٹ جلا دی جائے، چراغ روشن کر دیا جائے، یا اس انسان کے ہاتھ میں ٹارچ تھما دیا جائے، تو جیسے وہ ٹارچ جلاتا ہے نا، یا کمرے میں لائٹ روشن ہوتی ہے، چراغ جلتا ہے، تو اس کی ہمت بننے لگ جاتی ہے، اس کے حوصلے بلند ہونے لگتے ہیں۔ اور کمرے میں جیسے لائٹ جلتی ہے نا، کچھ جانور، سانپ بچھو تو ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں، تکلیف دینے والے جو جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، وہ تو ایسے نکل جاتے ہیں صرف لائٹ دیکھ کر کے ہی۔ اور جو کچھ بچے کچے ہوتے ہیں نا، تو لائٹ کی روشنی میں ان سے لڑنے، ان کو بھگانے اور ان کو دور کرنے کی انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حالات سے ڈر لگ رہا ہے، آپ ستہ دھاریوں سے سہمے ہوئے ہیں اور ہر طرف اندھیرا ہے، ظلم ہے، تاریکی ہے، بربریت ہے، تو میرے بھائی آپ اپنے ہاتھوں میں علم کا چراغ لے لیجئے، تعلیم کا ٹارچ لے لیجئے اور آپ ایجوکیشن کی روشنی میں آ جائیے۔ آپ کے اندر سے کچھ ڈر اور خوف تو ایسے ہی نکل جائیں گے، باقی بچا کوئی خوف ہوگا تو آپ اس علم کی روشنی میں اس خوف سے بھی نمٹ سکیں گے، اس سے آسانی کے ساتھ لڑ سکیں گے اور اس خوف کو بھی اپنے اندر سے بھگا سکیں گے۔ تو ڈرو مت، پڑھو۔ اور یہ علاج میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ علاج تو الوہی علاج ہے، آسمانی علاج ہے، یہ دنیا بنانے والے رب کا بتایا ہوا علاج ہے۔ آپ دیکھیے، جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو عرب کا جو معاشرہ تھا، کیا آج کے ہمارے معاشرے سے بہت بہتر تھا؟ کون سی دنیا کی برائی تھی جو عرب کے سماج میں نہیں پائی جا رہی تھی؟ اور حالات اس سے بھی زیادہ بدترین تھے۔ وہاں بھی ظلم تھا، بربریت تھی، انارکی تھی، تعصب تھا، نفرتیں اور عداوتیں تھیں، دشمنی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، اور کوئی بھی طاقتور ہوتا وہ اپنے سے کمزور کو دبانا، اس کو ستانا، اس کو تکلیف پہنچانا اپنی شان سمجھتا تھا، اور گمراہی اور بددینی تو اپنے عروج پہ تھی۔ ایسے ماحول میں جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے سماج سدھارک بن کر کے، تو ہماری آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس سماج میں ظلم عام ہے وہاں سب سے پہلے کہا جائے کہ بھائی ظلم مت کرو، جہاں گمراہی عام ہے وہاں کہا جائے بھائی گمراہی سے باز آ جاؤ، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے حکم دیا جائے کہ بچیوں کو زندہ دفن مت کرو، جہاں طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے وہاں کہا جائے کہ اب کوئی طاقتور کسی کمزور کو دبا نہیں سکتا، جہاں حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں حکم دیا جائے کہ اب کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی شراب نوشی نہیں کرے گا، کوئی دنگا فساد نہیں کرے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن قربان جاؤں میں اللہ کے اس فرمان پہ کہ جب غار ہیرا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ آسمان سے پہلی وحی اترتی ہے تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ظلم نہ کرو، اس میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بچوں کو زندہ دفن مت کرو، اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ کسی کا حق نہ مارو، اس میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ قتل و خون ریزی نہ کرو۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی پہ جو پیغام اترتا ہے، جو وحی آتی ہے، اس میں دنیا کو سدھارنے کے لیے اور سماج سے ڈر، خوف، وحشت اور دہشت کو اور تمام طرح کی برائیوں اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جو پیغام آتا ہے وہ یہ آتا ہے اقرا، کہ لوگوں تم پڑھو،
اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری تخلیق فرمائی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ سماج سے اگر تم ڈر اور خوف کو ختم کرنا چاہتے ہو اور برائیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، نفرتوں کا خاتمہ چاہتے ہو اور اپنے ملک کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو خوشحال بنانا چاہتے ہو، امن و شانتی دینا چاہتے ہو، تو اس کا واحد علاج ہے کہ تم علم حاصل کرو، تم ایجوکیشن میں لگو، تم ڈرو مت، تم پڑھو۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دنیا میں آ کر کے سب سے پہلے علم کا نعرہ بلند کیا، ایجوکیشن پہ کام کیا، اور عرب کے بدوؤں کو جب آپ نے تعلیم دی، ان کو سکھایا، ان کو پڑھایا، ان کی تربیت فرمائی، تو وہی عرب کے بدو جو پہلے چھین جھپٹ کے کھاتے تھے، جو مار کاٹ کے کھاتے تھے، جو جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، جب ان کے اندر علم آیا، شعور آیا، اللہ کے نبی نے ان کی تربیت فرمائی، تو کہتے ہیں خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ جو چھین جھپٹ کے کھانے والے تھے اب تو وہ ایثار کرنے لگ گئے، قربانیاں دینے لگ گئے، وہ اپنے حصے کا کھانا خود اپنے بھائی کو کھلانے لگ گئے۔ اور کہتے ہیں جب تعلیم ہر طرف عام ہوئی اور علم کی روشنی پھیلی تو فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک عورت چلتی تھی، خوشحالی میں بتا رہا ہوں، امن بتا رہا ہوں، شانتی بتا رہا ہوں، ڈر اور خوف کا خاتمہ بتا رہا ہوں، کہ جب علم کی روشنی ہر طرف پھیلی تو یمن سے ایک عورت سونے چاندی زیورات پہن کر کے وہ اکیلے سفر پہ نکلتی، مکہ تک آتی، اور پھر مکہ سے وہ اپنے وطن یمن لوٹ جاتی، اس کو کہیں راستے میں کسی کا کوئی خوف اور کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ڈرو مت، پڑھو۔ جب آپ پڑھو گے تو تمہارے اندر ہمت آئے گی، پڑھو گے تو تمہارے اندر حوصلہ آئے گا، جب تم پڑھو گے تو تمہارے اندر ظالموں کا سامنا کرنے اور ان سے ٹکرانے کا جذبہ پیدا ہوگا، تمہارے پٹھے جوان ہوں گے، تمہاری عقل روشن ہوگی، تمہارے لیے نئے نئے طریقے اور راستے کھلیں گے، اس طرح تم ہر ظلم اور بربریت کا آسانی کے ساتھ سامنا کر پاؤ گے۔ اللہ پاک ہماری یہ گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔